مجھے جو خوشی ہوئی آج تک اس خوشی کا احساس ہو رہا ہے. انہوں نے فرمایا جو بات مولانا نے بیان کی اس کا فائدہ عوام کو نہیں بلکہ اس کا فائدہ مجھے بھی ہے. یہ جملہ میرے لیے خوشی کا نہیں، علاقے کا سب سے بڑا مشہور بزرگ ہو اور کسی ایک چھوٹے سے 22 23 24 25 سال کی بچے کے بارے میں اگر یہ بات کہے خوشی کا احساس نہیں ہوگا، ضرور خوشی ہوگی. دیکھیے یہ بات میں بار بار ہر جگہ تمہید میں عرض کرتا ہوں. اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اس لیے یہ تمہید یہ گفتگو کر رہا ہوں. جب دوسری بار شاید آنے کا کچھ ارادہ بن رہا ہے مئی کے قریب تو یہ تمہید نہیں، آنے کے بعد سے میری گفتگو فوراً شروع ہو جائے گی. تمہید کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ آپ آنے والے خطیب کا مزاج سمجھیں، اس کا طریقہ سمجھیں. اور وہ گفتگو کر رہا ہے صرف یہ سوچ کر نہیں کہ وہ گفتگو کر کے گاڑی پر بیٹھ کر کے بھاگ جائے گا. ایسا کوئی مولوی نہیں آیا ہے، کوئی ڈرنے والا خوف کھا جانے والا چھپ کر بھاگ جانے والا ایسا کوئی مولوی نہیں آیا ہے. آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے، آپ کے دل کو تسلی ہو جائے، جو مسلک بیان کرے گا اہل سنت و جماعت کا مسلک بیان کرے گا، انتہائی دلائل کے ساتھ بیان کرے گا، اکابرین کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ بیان کرے گا. اور اس بیان کرنے میں اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. بیان کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ آپ کے پاس سے آنے والے تمام سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہی کوئی چیز چھوڑ جائے گا. یہ تسلی ہو آپ تب بات آپ کا آغاز ہو اور بات کی شروعات ہو. یہ تمہید ماننے کے بعد اب میں بات کی شروعات کرتے ہوئے دو باتیں یا تین باتیں وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں گا. دین اسلام کا آغاز، اسلام کا آغاز یا مسلمان ہونے کا آغاز یا مومن کا آغاز یا ایمان کا آغاز، یعنی بندہ مومن بنتا کب ہے، بندہ مسلمان بنتا کب ہے، ایمان والا ہوتا کب ہے، مسلمان کہلاتا کب ہے، اس کا اسلام شروع ہوتا کہاں سے ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. اس شروعات کو میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں. لیکن آپ سے کوئی سوال کرے، توجہ، آپ سے کوئی سوال کرے آنے والوں کو نہیں، میں خاص کر آپ کے پاس عرض کرایا، آپ مجھے دیکھیں آنے والوں کو بعد میں دیکھیے گا. دین اسلام کا آغاز مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ دین کی بات کہاں سے میں چھانٹ کر تلاش کر کے تحقیق کر کے اور ڈھونڈ کر کے لاتا ہوں، اس کا احساس آپ کو نہیں، اہل علم کو ہوگا. ابھی سے میری گفتگو شروع ہوگی، میرے دلائل شروع ہوں گے، آپ اشک کریں گے اور آپ کو بھی خیال ہوگا کہ شاید یہ گفتگو میرے آج سے پہلے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن امید کر سکتا ہوں آپ کو خیال یہ ہوگا کہ شاید یہ گفتگو آج سے پہلے مجھے 50 سال کی عمر میں سنی نہیں تھی. انشاءاللہ دعویٰ نہیں، امید ہے. ابھی تو میری تمہید ہے، ابھی آغاز، ابھی آگے چلنے دو، آہستہ آہستہ چلنے دو. پہنچتے کہاں ہے؟ دین اسلام کی شروعات سے میں بات اٹھاتا ہوں، اختتام تک تو نہیں پہنچوں گا، جہاں تک پہنچوں گا. پھر اگر آئندہ جلسے میں آپ نے یاد کیا جو عزیز نگر میں شاید ہونے والا ہے، اس جلسے میں اس بات کو اور کنارے لگاؤں گا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا دین اسلام پر حملہ کرنے والے کون ہیں. ہم نے کہا دین اسلام پر حملہ کرنے والا امریکہ ہے. جی ہاں، بالکل سچ بات ہے. دین اسلام پر حملہ کرنے والا، مسلمانوں پر حملہ کرنے والا امریکہ ہے. اسلام پر حملہ کرنے والا اسرائیل ہے. اسلام پر حملہ کرنے والا، اسلام پر حملہ کرنے والا پورے سارے کے سارے یہودی ہیں. اسلام پر حملہ کرنے والے یہ سارے کرسچن اور یہودی اور عیسائی ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے دین اسلام پر حملہ آپ سمجھتے ہیں صرف کافر کرتا ہے. نہیں، دین اسلام پر حملہ صرف عیسائی کرتا ہے. نہیں، دین اسلام پر حملہ صرف یہودی کرتا ہے. نہیں، دین اسلام پر حملہ ان سب کے ساتھ وہ بھی کرتا ہے جو کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں. دین اسلام پر حملہ وہ بھی کرتا ہے جو کہتا ہے میں نبی کو امام الانبیاء مانتا ہوں. دین اسلام پر حملہ وہ بھی کرتا ہے جو کہتا ہے میں قرآن اور حدیث مانتا ہوں. قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے بھی دین اسلام پر حملہ کرتا ہے. رسول اللہ کا نام لے کر کے بھی دین اسلام پر حملہ کرتا ہے. حضور کا نام لے کر کے بھی ہمارے ایمان
डाकुओं और चोरों का पता मैं बताता हूँ। कलमे के 7 कुरान के 7 का हदीस के नाम पर फराज, ये आपने सुना नहीं? मैं आपको बताता हूँ। यहूदी का चोर होना, दीन इस्लाम पर हमला करना, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ईसाई हमला करता है, बताने की जरूरत नहीं। मिस्र में जो हुआ बयान करने की जरूरत नहीं। बर्मा में जो हुआ अखबार में न्यूज पेपर में आप पढ़ते हैं, बताने की जरूरत और हालत नहीं। हिंदुस्तान में मुजफ्फरनगर में ड्यूटी जो हालात हुए आपको मालूम है, और पूरे मुल्क की तारीख फसादात की आपके निगाहों में है। हमला करने वाले कौन है, कौन सियासी है, कौन गैर सियासी है, इस पर गुफ्तगू न करके ये तो अखबार में आप पढ़ते हैं और समझते रहते हैं। उससे हट करके मैं उन चोरों का पता बताऊंगा, उन डाकुओं का पता बताऊंगा, उन सरकारों का पता बताऊंगा, उन मुस्लिमों का पता बताऊंगा जो इस्लाम के नाम पर हमला करते हैं, कुरान के नाम पर हमला करते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के नाम पर हमला करते हैं, जो कुरान और हदीस का नाम ले करके हमारे और आपके ईमान का सौदा करते हैं। उन डाकुओं चोरों का आपको पता नहीं। करते हुए और दूसरों को ये बताते हुए कि हम भी रसूलुल्लाह के आशिक, रसूलुल्लाह के महब हैं, दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें और कोई भी दुरूद जो आपको याद आ वो पढ़ें। मैं खास नहीं करता हूँ, बाद मौलवी स्टेज पर बोलते हैं, मेरा अंदाज तक से आपको अलग लगेगा और आपको ऐसा होगा कि ये तो किसी आलिम को भी नहीं छोड़ता, गैर आलिम को भी नहीं छोड़ता। मैंने कहा गलती आलिम करेगा उसे भी नहीं छोड़ता, गलती जाहिर करेगा उसे भी नहीं छोड़ता। बोलने से पहले सोच लिया करो। बात जगह ऐलान होता है, हमारे अपने ऐलान करते, ठीक है आप अपने हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन गलती क्यों करते हैं? अगर अपना बच्चा गलती करे उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। गैर के बच्चे पर उंगली उठा देते हो, हाथ उठा देते हो, अपने बच्चे पर उंगली क्यों नहीं उठाते हो? पहले अपने बच्चे की इस्लाह करो तो दूसरे की इस्लाह आसानी से हो जाएगी। हम अपने बच्चे की इस्लाह नहीं करते हैं और दूसरों की इस्लाह के पीछे पड़ जाते हैं। एक ऐलान सुनने में आता है, भाई रसूलुल्लाह की उसकी मोहब्बत में जरा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। दुरूद इब्राहिमी आपने क्यों जरूरी किया? दुरूद इब्राहिमी क्या एक दुरूद है जो नमाज में आप दुरूद पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद हम और आप नमाज में पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ते होंगे न सही तो चौथी नमाज छोड़ने के बाद जब 35वीं नमाज के लिए मस्जिद में जाते होंगे तब तो पढ़ते होंगे। चौथी नमाज छोड़ने के बाद जब 35वीं नमाज के लिए मस्जिद में जाते होंगे तब तो पढ़ते होंगे, लेकिन यही दुरूद पढ़ते होंगे। ये दुरूद अब कोई आलिम आकर के कहता है आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नहीं भाई, रसूलुल्लाह ने एक दुरूद नहीं सिखाया है, हुजूर ने तो कई दुरूद सिखाए हैं। हर दुरूद पर नबी ने अलग अलग फजीलत बताई है। दुरूद इब्राहिमी नमाज में भी पढ़ सकते हो, नमाज के बाहर भी पढ़ सकते हो, और दुरूद इब्राहिमी भी एक तरह का नहीं है। आप मस्जिद में जाए, फज़ाइल आमाल खोल कर देखें। मैं फज़ाइल आमाल का हवाला इसलिए देता हूँ ताकि अगर कोई यहाँ बैठा हो जो फज़ाइल आमाल पर एतराज करता हो, एतराज वो करेगा, जवाब देना इस खादिम की जिम्मेदारी है। फज़ाइल आमाल का इसलिए हवाला दे रहा हूँ, फज़ाइल आमाल खोले, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि फज़ाइल आमाल के फज़ाइल दुरूद की उस छोटी सी किताब और किताबचे में फज़ाइल दुरूद में हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि दुरूद इब्राहिमी एक तरह का नहीं है, तकरीबन 20 से ज़ायद तरह के दुरूद इब्राहिमी शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ने फज़ाइल आमाल में तहरीर किए। दुरूद इब्राहिमी एक तरह का नहीं, दुरूद इब्राहिमी 20 से ज्यादा तरह का अल्फाज बदल बदल करके, वर्ड चेंज कर करके मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ शब्दों में वो फज़ाइल आमाल में तहरीर किए हैं। हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि 20 से ज्यादा है, आप जाए शुमार करें, अभी शुमार करें ना, मेरे फज़ाइल आमाल मेरे पास नहीं है, मैं बात करने जाऊँगा।
شاید پہلی مرتبہ میں تقریباً 8 سال کے پروگرام میں بیانات میں جا رہا ہوں. میں ندوے سے فارغ ہوا آپ سے 7 سال پہلے. مجھے خوشی ہے لیکن پہلی مرتبہ شاید کہیں پر میرا بیان کسی کو پسند آیا اور مجھے کچھ پیسے یہاں میں ملے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. ان کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے انہوں نے دیے ہیں اس میں مزید اللہ 10 زیرو لگا کر کے انہیں عنایت فرمائے. مختصر اب اگر میں کروڑ خرب میں نام لوں گا 10 زیرو لگا دیا. آپ اس کو جو ہے کیلکولیٹ کرتے رہیے اور جوڑتے رہیے کتنا بنا گا. آپ کی 35ویں نماز بھی آدھے لوگ سمجھ پائے تھے لیکن جب میں نے 3 مرتبہ دہرایا تب ان کو سمجھ آیا یہ جمعے کی نماز ہے. کافی دیر کے بعد 34 چھوڑنے کے بعد 35ویں کون سی بنتی ہے؟ جو ایک نماز پڑھنے کے لیے ہفتے میں آپ جاتے ہیں وہ نماز جمعے کی نماز پڑھتی ہے. اور کیا بتاؤں کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے ہم مجرم ہیں. آپ کو نہیں کہیں گے, آپ تو اچھے بھلے ہیں, کتنے ہم مجرم ہیں. ہم نے آپ کو بتایا نہیں جتنی فجر چھوڑنے کا گناہ ہے اتنا ہی جمعہ چھوڑنے کا گناہ ہے. فجر پڑھنے پر جتنا ثواب ہے جمعہ پڑھنے پر بھی ثواب ہے. فجر چھوڑو تو گنہگار, جمعہ چھوڑو تو گنہگار. لوگ جمعے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں آپ تو کہیں گے مولانا میں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہے. فجر کی نماز فرض ہے, ظہر عصر مغرب عشاء یہ نماز فرض ہے. چھوڑو گے گنہگار ہوگے, چھوڑو گے اللہ کے یہاں گرفت ہوگی, چھوڑو گے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. لیکن رمضان المبارک میں ایک نماز آتی ہے جو ہم اور آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور وہ بامبے میں بیٹھا ہوا ذاکر نائک جس کو آپ انٹرنیٹ میں سنتے ہیں وہ بھی دین اسلام کے دشمنوں میں سے بڑا دشمن ہے. ابھی آگے چل کر میں اس کا پوسٹ مارٹم نہیں آپریشن کروں گا. پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جو مر چکا ہو, وہ تو زندہ ہے لہٰذا زندے کا آپریشن کروں گا. زندے کا آپریشن ہوتا ہے اور مرے ہوئے کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. اس ذاکر نائک کا بھی میں آپریشن کروں گا. اور جس کی تقریر بال ٹھاکرے کے خلاف آپ گا گا کر کے سنتے ہیں جس کا نام جرجیت ہے, میں تھوڑا اضافہ کر کے جرجیت کے ساتھ ابلیس بڑھا کر کہتا ہوں کیونکہ وزن ملتا جلتا ہے. جب بات ملتی جلتی ہے تو وزن بھی نام کا ملتا جلتا ہے. اس جرجیت اور ابلیس کا بھی آگے چل کر پوسٹ مارٹم نہیں, میں نے بتا دیا پوسٹ مارٹم تو مرے ہوئے کا ہوتا ہے. اٹاوا شہر میں اس کے گھوم کر آیا ہوں جہاں ملائم سنگھ رہنے والا ہے. اٹاوا شہر میں دیکھ کر آیا ہوں. اس جرجیت ابلیس کا بھی آگے چل کر آپریشن کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب بھی کتنے بڑے دین پر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. آپ کو معلوم نہیں, آپ کو سن کے اس نے بال ٹھاکرے کے خلاف بیان کر دیا. آپ بہت خوش ہو گئے, کوئی ہندوؤں کے خلاف بولنے والا ہے. ذاکر نائک نے انگلش میں آ کر لیکچر دے دیا. میں نے کئی مقامات پر کہا آپ ذاکر نائک کو سنتے ہیں, ذاکر نائک کا بیان سنتے ہیں. ارے ذاکر نائک کے مجمے کے لیے انگلش پڑھے ہوئے لوگ, انگلش سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا سا مجمع نہیں ہوتا ہے, 50,000 لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. لاکھ کا مجمع ابھی گزشتہ سال 2 سال پہلے کشن گنج میں ذاکر نائک کے بیان میں 1 لاکھ کے قریب کا مجمع تھا. میں نے کہا مجھے بھی مجمع 1 لاکھ کرو اور اس طرح پر ٹی وی چینل پر نشر کرو جس طرح سے ذاکر نائک کا بیان آتا ہے. اگر میں اسی کی زبان انگلش زبان میں ذاکر نائک کا آپریشن نہ کروں تو میں اپنے اکابرین علماء دیوبند علماء اہل سنت والجماعت کا خادم نہیں ہوں. آپ کا مجمع اردو کا ہوگا, بیان اردو میں ہوگا. آپ کا مجمع عربی کا ہوگا, بیان عربی میں ہوگا. آپ کا مجمع انگلش کا ہوگا, بیان انگلش میں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے مجمع اتنا جمع کرو جتنا مجمع ذاکر نائک میں ہوتا ہے. افراد وہ لاؤ جو ذاکر نائک کا بیان سننے والے ہوتے ہیں. اس کا بیان لائیو ٹی وی پر نشر ہوتا ہے, براڈ کاسٹ ہوتا ہے. ہمارا بھی پروگرام وہاں پر نشر کراؤ اور پہنچاؤ. میں دیکھو ذاکر نائک کا آپریشن اس کے ہیڈ کوارٹر بامبے میں بیٹھ کر کے اگر نہ کروں تو میں اپنے اکابرین اور میں دیوبند کا روحانی بیٹا نہیں ہے. انتظام تو کریں, انتظام چھوٹا نہ کریں گے اور گفتگو بڑی کی چاہیے. ایسے ہوگا گفتگو بڑی کرنے کے لیے انتظام بھی بڑا ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے آپ کے ابھی اکابر بڑے علماء پیچھے نہیں چلے گئے ہیں. تو سب چیزی کے شعبے ہیں, یہ سب شبہیں ہیں جو دل سے نکلے ہیں. آپ
سمجھتے ہیں یہ ٹر انگلش میں کر رہے ہیں تو بہت اچھا لیکچر دے رہے ہوں گے. آپ کو معلوم نہیں ہے قرآن پر یہ کیسا حملہ کرتے ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے حدیث پر حملہ کرتے ہیں. یہ تو تمہیدی گفتگو میری بھٹکتی جا رہی ہے, لیکن آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, میرا گلا جواب دے جائے گا, لیکن انشاءاللہ 2 گھنٹے نہیں آپ بیٹھے رہے تو میں بند کر دوں گا, لیکن آپریشن کر کے ہی کروں گا. پریشان نہ ہو, میری چائے بھی چلے گی, بیان بھی چلے گا. پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس طرح ایسا ماحول تو آپ کو نہیں رہا ہوگا, سنتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے, آپ ریکارڈ کر سکتے ہو, اور میری بات پر اعتراض ہو پھر میں بول رہا ہوں, جس میں پرچی لا کر دے سکتے ہو, آپ کو اجازت ہے. میں کوئی بات بولوں پسند نہ ہے اور فوراً پرچی لو, میں انشاءاللہ اسی لوگ کے بعد آپ کو جواب دوں گا. جیسے میں نے کہہ دیا میرے جانے کے میں سوال کہتا ہوں, میں جواب دے دیتا ہوں. سوال بھی میں کر دے رہا ہوں اور جواب بھی میں دے دے رہا ہوں. میرے جانے کے بعد کوئی کہیں گے کچھ مولانا ہے, یہ نمازی ہے, اچھے ہیں, گاڑی والے ہیں, بزرگ ہیں, کسی آدمی کو چور ڈاکو نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا مال چوری کرے تو چور کہتے ہو, دین چوری کرے تو چور نہیں کہتے ہو. مال کی تمہارے یہاں اہمیت ہے, دین کی تمہارے یہاں اہمیت نہیں ہے. رسول اللہ کے صحابہ نے دین کے لیے جان لٹائی ہے, دین ان کے لیے اہم تھا, ہمارے لیے مال اہم ہے. مال کے لیے میں نے پسینہ بہایا ہے, اس پسینے کی وجہ سے ہم دوسرے کو چور اور ڈاکو کہہ لیتے ہیں, لیکن دین کی اہمیت نہیں ہے. دین کی اہمیت ہوگی, رسول اللہ کا عشق ہوگا, صحابہ کا احترام ہوگا, حضور سے پیار ہوگا, خدا سے محبت ہوگی, محبتین سے الفت ہوگی, حضوروں سے تعلق ہوگا, تو ان دین کے ڈاکوؤں کو بھی ڈاکو چور ہوگا. مال کی چوری کرنے والے کو چور کہو, ہاں اچھی چیز ہے, لیکن دین پر حملہ کرنے والے چوری کرنے والے کو چور نہ کہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر فضائل اعمال ہی کا حوالہ دوں گا. جاؤ فضائل اعمال پڑھو, نماز کا بیان کھول کر دیکھو. حضور نے ارشاد فرمایا, بعض نمازی ہوتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ چور ہے. پوچھا چور کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا چور اس لیے ہے, رکوع آرام سے کرنے کا حکم ہے, رکوع آرام سے کرتے نہیں ہے. سجدہ آرام سے کرنے کا حکم ہے, سجدہ آرام سے کرتے نہیں ہے. تمام ارکان تعلیم کے ساتھ آرام اطمینان سے کرنے کا حکم ہے. وہ جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھوک مار کر کے بھاگتا ہے. حضور نے اس کو چور فرمایا ہے. دیکھو نمازی نماز میں جلدی جلدی نماز پڑھ لے, حضور اس کو چور کہہ رہے ہیں جو ہمارے عقیدے کو بگاڑ رہا ہو, جو ہمارے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں. قرآن کی آیت کی صحیح تشریح نہ کر رہا ہو, کیا اسے اگر چور ہو تو کیوں غلط کرو؟ یہ میں نے وضاحت کر دی. میرے جانے کے بعد بعض لوگ کہتے تھے مولانا چور کہتے چلے گئے. میں نے حوالہ دیا, فضائل اعمال کھولو, فضائل نماز کھولو, جو فضائل اعمال نہیں پڑھنے والے وہ بھی جا کر کھولو. فضائل اعمال کے نیچے حوالہ لکھا ہوگا. ہاں اگر حدیث نہیں مانتے تو مجھ سے پوچھو, لیکن حوالہ اس کتاب کو دوں گا نالائقوں جس کتاب کو ہم مانتے نہیں ہو. اس نالائق آپ لوگ نہیں, اس میں 2-4 گھنٹے ہوئے ہوں گے, آپ جانتے نہیں ہیں, ان سے میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں مانتے ہو تو فضائل اعمال ہی کھلواؤں گا بیٹا. اور اعتراض کرو گے, اعتراض کا جواب میں دوں گا. ایک حدیث پر اعتراض کروں گا, ایک حدیث کے اعتراض کا جواب دے کر جاؤں گا, لیکن اعتراض کرو اور کھلواؤں گا وہی کتاب جس کو تم اعتراض کرتے ہو. پڑھو تو صحیح, لوگ کرتے کیا پڑھتے نہیں, اور پڑھنے سے پہلے اشکال چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت میں مت جایا کرو, کیوں؟ یہاں اسرائیل سے پیسہ آتا ہے, تو یہاں اتنی محنت مزدوری کیوں کرتے ہو؟ تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ, آسانی سے پیسہ مل جائے گا. ارے عقل کے کھوپڑے بھیجے کے الٹے چارج. اگر تبلیغی جماعت میں پیسہ باہر سے مل جاتا ہے, کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب لوگ جماعت پہ وقت لگاؤ, روپیہ ڈھیر اڈیچی بھر کر لاؤ اور گھر پہ کھاؤ. اتنی عقل نہیں ہے. بیچارہ رکشہ چلانے والا رکشہ چلا کر پیسہ جمع کرتا ہے, مزدوری کرنے والا مزدوری کر کے پیسہ جمع کرتا ہے. دین کی اہمیت ہے, دین کی طرف ہے, دین کا درد ہے, وہ سمجھتا ہے دین کے لیے وقت بھی خرچ کرنا چاہیے, وہ سمجھتا ہے دین کے لیے جان بھی خرچ کرنا چاہیے, وہ سمجھتا ہے دین کے لیے مال بھی خرچ کرنا چاہیے. اسے معلوم ہے دین کی سمجھ اور فہم ہے, اس لیے وہ دین کے نام پر مزدوری کر کے پیسہ کما کر کے اپنا وقت لگاتا ہے, مال بھی لگاتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ وہاں پیسہ نہیں آ رہا ہے.
اگر وہاں پیسہ ملتا ہے پھر سارے تبلیغی جماعت والوں کو بلڈنگ بن جانی چاہیے. ان کا بیچاروں کا گھر کچا کیوں ہے؟ اتنی تھوڑی سی بھی عقل ہو تو سمجھ میں آ جائے ارے دین کا درد تمہیں نہیں ہے انہیں ہے. اپنا بھی درد ہے تمہارا بھی درد ہے. اپنے درد کے لیے بھی جاتے ہیں تمہارے درد کے لیے بھی تحقیق میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں. تمہیں تو شکر منانا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں. شاید انہیں کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آتا ہو. اللہ کتنا ناراض ہو چکا ہوگا. ہفتے میں 34 نمازیں چھوڑتے ہو, صرف چند نمازوں کو پڑھتے ہو. سال بھر میں محلے میں مر گیا تو نماز پڑھ لی, 2 عید کی نماز پڑھ لی, ہفتے میں آ کر جمعے کی نماز, اور وہ بھی کیا بتاؤں وہ بھی 14 رکعت میں سے 2 رکعت پڑھ کر بھاگا. ایسا شخص اگر اللہ کی گرفت نہ آئے تو کیا آنا چاہیے؟ شاید انہیں کی دعاؤں کی برکت سے, ہمارے اللہ والوں بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے, شاید انہیں بزرگان دین کی دعاؤں کے بغیر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں تو پیسہ دماغ کل جانا چاہیے. یہ اشکالات ہم ختم نہیں کرتے ہیں, مولوی حضرات بیان نہیں کرتے, پبلک سمجھے نہیں کہتے. اگر پیسہ باہر سے آتا ہے اس کا ایک مرتبہ وقت لگا دیکھو تو اس کا ملتا ہے. کچھ اصلاح ہو جانی چاہیے. تو میں نے پتا یہ اعمال کا حوالہ دیا, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی, درود شریف پڑھی. درود شریف ایک طرح کا نہیں ہوتا. میں نے کتنی طرح کا آپ کو حوالہ دیا, فضائل اعمال میں موجود ہے. آنے والے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں, درود ابراہیمی پڑھو. ارے بھائی نماز والا درود کیوں پڑھے؟ جو پڑھ رہا ہے پڑھنے درود تو سب ہے, کیوں نماز؟ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ایک درود مانتے باقی مانتے نہیں ہیں. اشکال تو اسی لیے آتا ہے. میرا بھی سنو, میں کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الاولیاء, الصلاۃ والسلام علی امام النبیین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. میں تو اتنے درود ایک لائن سے پڑھوں, آپ سنتے رہے. یہ سارے درود ہیں, اور یہ سارے درود لکھے کس نے ہیں یہ بھی سنو. اسی نے لکھے ہیں, اسی عالم دین لکھے ہیں, اسی بزرگ لکھے ہیں, حکیم امت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ اشرف شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ درود لکھے ہیں. جس عالم دین پر اعتراض کرتے ہو وہ نبی کو نہیں مانتا ہے, وہ رسول کو نہیں مانتا ہے. اس نے کوئی اتنے درود اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں اور اسی طرح سے لکھے ہیں جیسے میں نے پڑھ کر سنایا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں پڑھ رہا ہوں درود, اب منع کر دو گے تو کہیں گے یہ حضور کو نہیں مانتے. اس لیے میں نے آپ کو عام اجازت دی درود پڑھو. ہاں اب اس نے اپنی طرف سے ہمیں کی عزت کر کے رکھا ہوگا. جس درود کی اجازت ہو وہ درود پڑھو. اتنا کہہ دوں گا. کیوں دین میں کمی بھی درست نہیں, دین میں اضافہ بھی درست نہیں. کمی کرو گے تب بھی گنہگار, اضافہ کرو گے پھر بھی گنہگار. کوئی بھی درود آپ پڑھیں, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ درود میں نے اس لیے پڑھوایا تاکہ جو حضرات دور دراز سے سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ رسول اللہ پر درود پڑھنے والے ہیں, یہ محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے. ابھی اس کا بھی جواب دوں گا, لیکن پہلے دین کی بنیاد آپ کو شروع کر دیں, ورنہ بات اسی طرح نکلتی جائے گی. دین اسلام کی بنیاد, آپ توجہ کریں, دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہوئی ہے. اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے, کوئی یہودی مسلمان ہونا چاہے, کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے, کوئی مشرک اور کافر ایمان میں داخل ہونا چاہے, رسول اللہ کو نبی مان کر ایمان میں آنا چاہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ ہے. یہ ان دونوں کلمے میں سے کوئی بھی کلمہ خلوص دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اقرار کے ساتھ, یہ جان کر کے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ جان کر کے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں, اس کلمے کو پڑھے گا وہ ایمان میں اسلام میں داخل ہو جائے گا. یہاں سے اسٹارٹ شروعات ہوا. اب آپ کو میں بتاتا چلوں ہمارے اور کافروں میں فرق کیا ہے, اور کلمے کی تشریح آپ وہ سنیں جو شاید آپ کا سنی نہیں. کلمہ طیب کا ترجمہ آپ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. کرتے ہیں ترجمہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ, یعنی اللہ ہی
معبود ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے جو کلمہ دیا ہے، قرآن میں جو کلمہ آیا ہے، جو قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، دوسری جگہ پر محمد رسول اللہ کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں ایک ہی جگہ پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا ہے. اس کلمے پر آپ غور کریں، کلمے میں اللہ نے جو کلمہ دیا ہے، رسول اللہ نے جو کلمہ دیا ہے، اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. یعنی پہلے تم انکار کرو اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، پہلے انکار کرو کہ 36 کروڑ دیوی دیوتا نہیں ہے، پہلے تم انکار کر دو کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہے، پہلے تم انکار کر دو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، پہلے تم انکار کر دو کہ مریم اللہ کی بیٹی یا اللہ کی بیوی نہیں ہے. پہلے سب کا انکار کرو، پہلے تم قبر والے کا بھی انکار کرو کہ یہ بھی اللہ نہیں ہے، پہلے تم کھڑے اور زندے کا بھی انکار کرو یہ بھی اللہ نہیں ہے، چلنے والے کا بھی انکار کرو یہ بھی اللہ نہیں ہے، مولوی کے بارے میں بھی انکار کرو یہ اللہ نہیں ہے. سب کے اللہ ہونے کا پہلے انکار کرو، انکار کے بعد اقرار کرو. پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے. اگر تم اقرار کرو اللہ اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ ان 36 کروڑ کو بھی اللہ مانو، تم مسلمان نہیں ہو. اللہ کو اللہ مانو لیکن ساتھ عیسیٰ کو بھی اللہ مانو، تم مسلمان نہیں ہو. اللہ کو اللہ مانو لیکن ساتھ حضرت عزیر کو اللہ یا بیٹا مانو، تم مسلمان نہیں ہو. اللہ کو اللہ مانو لیکن مریم کو اللہ کی بیوی مانو، تم مسلمان نہیں ہو. اللہ کو اللہ مانو لیکن کسی بزرگ کو بھی اللہ مانو، تم مسلمان نہیں ہو. اللہ کو اللہ مانو لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کو بھی اللہ مانو، تم مسلمان نہیں ہو. اللہ کے نبی نے جو کلمہ دیا ہے اس کلمے میں الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. یعنی انکار پہلے کرو اقرار بعد میں کرو. انکار نہیں کرو گے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. پہلے انکار کرو پھر اللہ کو ایک مانو. پہلے انکار ہے، انکار کے بعد اقرار ہے. ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن نہیں چاہتا اس کو بھی مانتے ہیں. اللہ بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ بزرگ بابا بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو مولوی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی تو خوب دیکھا تو ہم ہوا میں اڑیں گے. نہیں، ان سب سے اللہ ہونے کا انکار کرو، ایک اللہ کے اللہ ہونے کا اقرار کرو. انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے. اللہ علام الغیوب ہے، اللہ عالم الغیب والسماوات ہے. اللہ جانتا تھا دنیا میں آگے مخلوقات کیسے آنے والی ہے، انسان کیسے پیدا ہونے والے ہیں. اللہ کو اس بات کا اقرار علم تھا، اللہ جانتا تھا ایسے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے. اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو اللہ ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اللہ مانیں گے، دوسروں کو بھی اللہ مانیں گے، نبی کو بھی اللہ مانیں گے، ولی کو بھی اللہ مانیں گے، بزرگ کو بھی اللہ مانیں گے، اور قبر کو بھی اللہ مانیں گے، اور مورتی کو بھی اللہ مانیں گے. سب کو بولو جس کو مانتے ہیں چھوڑے گے. اللہ کو علم تھا اس نے کلمہ طیب دیا لا الہ، انکار کرو یہ بھی اللہ نہیں، یہ بھی اللہ نہیں، یہ بھی اللہ نہیں. سب کا اللہ ہونے کا انکار کرنے کے بعد اب بتاؤ محمد الرسول اللہ نے جو اللہ بتایا ہے وہ اللہ وہ ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے. اینما تولوا فتم وجه اللہ، جہاں جاؤ گے تمہیں اللہ ملے گا. للہ المشرق والمغرب، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے. احاطہ بكل شيء علما، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا تسقط من ورقة، پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، بارش گرتی ہے اللہ کے علم میں ہے، جاندار چلتا ہے اللہ کے علم میں ہے، بے جان پڑا ہے اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ کا علم ہے، وہ ہمارا معبود، وہ ہمارا خالق ہے. اب جا کر آپ مسلمان ابھی نہیں ہوئے، اس کے بعد آپ کو اقرار کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ. یہ بھی اقرار ضروری ہے، یہ بھی اقرار ضروری ہے. اس کے بعد آپ مسلمان ہوئے. جب آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں. سنیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی مانتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. کیوں مسلمان نہیں؟ ہمارے نبی کو نبی
نہیں مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو مسلمان مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو مسلمان مانتے ہیں، کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ مسیح کو، عیسیٰ کو گاڈ کہتے ہیں، اسے پیغمبر بھی مانتے ہیں، گاڈ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، اسے پیغمبر تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو پیغمبر نہ مانتا ہو، ہندوؤں سے آپ پوچھیں، ان کی کتابوں میں اوتار کا تذکرہ ہے، شری کرشن جی کا تذکرہ، رام کا تذکرہ اور شیو کا تذکرہ اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ، ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، ریپیٹ اٹھارہ سامنے ان کی کتابوں کا موجود ہے، اور قرآنوں میں اور شلوکوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ ان کو اوتار نبی یا رشی یا منی جو کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان سب کے ساتھ وہ ہمارے آقا پیارے آقا محمد مصطفیٰ کو مسلمان پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے سارے نبی کو نبی مانو، اور ساتھ ساتھ آخری نبی اور پیغمبر جسے اللہ نے مکہ میں پیدا کیا اور جسے مدینے میں صحابہ نے دفن کیا، اس آخری نبی محمد مصطفیٰ کو جب تک پیغمبر نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دو چیز، غیر اللہ کا انکار کرو تو اللہ کو اللہ مانو، اور ساتھ ساتھ سارے نبی کو نبی مانو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کو بھی نبی مانو۔ اب جا کر آپ مسلمان ہوں گے۔ آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے آپ اللہ کو اللہ مانتے ہو، کوئی کہتے ہو، سنیں توجہ کرے، اب یہاں سے شروع سے بات شروع ہے۔ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہو، اللہ کو اللہ مانتے ہو، اللہ ہے کہاں؟ اللہ کو ہے کیا نہیں؟ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اولی الامر منکم، اور فقہاء کی بات مانو، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان کی بات مانو۔ تم پہلے کہتے ہو اللہ کی بات مانو، ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بات مانو، ساتھ ساتھ ان بزرگوں اماموں کی بات بھی مانو۔ ٹھیک ہے، ہم ان کی بات مانیں گے، لیکن اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو سنا بھی نہیں۔ کسی کی بات ماننے کے لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کسی کی بات ماننے کے لیے اس کو سننا پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے میں بات کوئی نہ بولوں، اشارہ کرو، مطلب کیا ہوگا؟ دیکھا آپ نے، سنا نہیں، زبان کان سے سنا نہیں، لیکن دیکھ کر کے تو سمجھے کہ میں کسی کو بلا رہا ہوں۔ تو اللہ کی بات ماننی ہوگی، دیکھو گے تب تو مانو گے کہ اللہ اشارے میں شاید کچھ کہہ رہا ہو، لیکن اللہ کو سنتے بھی تو نہیں ہو، پھر اللہ کی مانو گے کیسے؟ اللہ کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، عقل کہتا ہے اللہ کی ماننے کے لیے کم سے کم سننا ضروری ہے۔ نہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ تم نے اللہ کو سنا ہے، کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے پھر اللہ کو کیسے مانو گے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے اللہ کو نہیں سنا ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہوں اللہ نے ایسا نبی اور پیغمبر مجھے دیا ہے جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، اللہ کو سنا بھی ہے، جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور جس نے اللہ کو سنا بھی ہے۔ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور کی عمر جب 50 سال کی ہوئی تقریباً علی اختلاف الروایات، جب حضور کی عمر 50 سال کی ہوئی، نبی معراج میں گئے، پہلے دوسرے آسمان، حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، میں مختصراً شارٹ کٹ میں، حضور اپنے چچا اپنی چچی ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے حضور نکلے، چاہے زمزم کے کنویں پہ آئے، صاف کیا گیا، دل کو صاف کیا گیا، وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے، حتیم کعبہ سے چلے حضور مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ سے حضور چلے، حضور مدینہ طیبہ سے چلنے کے بعد طور سینا پہنچے، طور سینا سے چلے حضور بیت المقدس بیت الحم پہنچے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بیت الحم پہنچنے کے بعد حضور بیت المقدس میں داخل ہوئے، بیت المقدس کے بعد پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچے، جبریل سے ساتھ چھوڑ دیا، کہا میں آگے جا نہیں سکتا ہوں، حضور آگے چلے، عرش معلیٰ پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے حضور نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سڑی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اللہ کا۔ اللہ نے ایسا پیغمبر دیا ہے جس نے اللہ کو
دیکھا اللہ نے ایسا پیغمبر دیا جس نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اللہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں اللہ سے بات بھی ہے، اللہ کو سنا بھی ہے، پھر اب اللہ کی بات ماننے میں تو کوئی دشواری نہیں۔ رسول اللہ بتائیں گے اللہ کی بات ہوگی، انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ بتائیں گے اللہ کی بات ہوگی، انہوں نے اللہ کو سنا ہے، رسول جو بتائے وہ بات اللہ کی ہے، رسول جو سنائے وہ بات اللہ کی ہے، رسول جو کرے وہ بات اللہ کی ہے، رسول کا عمل اللہ کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے وحی کے مطابق، اللہ کے اذن کے مطابق، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، تب رسول اللہ عمل کریں گے۔ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ کو سنا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے اللہ ہے دنیا میں کہاں؟ اللہ کو مانتے ہیں، ہم انسان کو مانتے ہیں، انسان ہے لیکن اللہ کو پوچھ سکتا ہے۔ مسلمان ہے نا، آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو، وہ کہے گا مورتی جو دکھتی ہے، وہ کہے گا بابا تو دکھتے ہیں، اللہ دکھتا نہیں ہے، جو دکھتا ہے اس کو مانیں گے، جو دکھتا نہیں ہے اس کو مانیں گے۔ کہہ سکتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تم کو دکھتا نہیں ہے تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے تمہیں نہیں دکھایا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کو دکھا دیا ہے۔ اگر اللہ سامنے آ جاتا، نظر آنے والی چیز کو ماننا یقین نہیں کہلاتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننا ایمان نہیں کہلاتا ہے۔ آپ نظر آتے ہیں، میں نظر آتا ہوں، عالم ہے، ایمان والا ہے، بندہ ہے، مومن ہے، آپ مانو گے تو نظر آنے کے بعد مانا ہے، نہیں مانو گے تو لوگ رد بھر کہیں گے۔ جو چیز نظر نہ آئے اس کو مانو تو ایمان ہے، جو چیز نظر آئے اس کو مانو تو مشاہدہ ہے۔ نظر آنے والی چیز کو مانو گے وہ مشاہدہ کہلائے گا، وہ دیر دیر ماننا کہلائے گا۔ جو نظر نہ آئے اس کو مانو تو ایمان کہلاتا ہے۔ اگر اللہ نظر آ جاتا پھر تم اللہ کو اللہ مانتے، یہ ایمان نہ ہوتا، یہ مشاہدہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں ہے، اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ چھپا کر کے اللہ کو مانو تو ایمان بنتا ہے، دیکھ کر اللہ کو مانو تو ایمان نہیں مشاہدہ بنتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نظر نہیں آئے گا تب بھی مان۔ کوئی اشکال کرے گا ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آتا کوئی بات نہیں۔ بہت سارے بچے بھی تو ایسے ہوں گے جنہوں نے وزیر اعظم کو نہیں دیکھا ہوگا، وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا، نظر نہیں آتا لیکن کہیں تو بیٹھا ہوگا، سفید لہر یا کالے لہر میں سیکورٹی میں ادھر ہوگا، کوئی گولی مار نہ دے، کہیں تو چھپ کر بیٹھا ہوگا، کہیں تو بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال تو اب بھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے نظر نہیں آتا ہے، ہم نے مان لیا ایمان والے ہیں، رسول اللہ نے بتایا ہم نے مان لیا ایمان والے ہیں، سوال اب بھی باقی ہے اللہ ہے کہاں ہے؟ ہم نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی ہے، للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، اللہ شمال میں بھی ہے، اللہ جنوب میں بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جاؤ گے اللہ ملے گا۔ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ وہاں ہوگا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تم سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جتنی جان تم سے قریب ہے اللہ اس سے زیادہ قریب ہے، جتنی رگ سے زیادہ قریب ہے اللہ اس سے زیادہ قریب ہے، جتنی تمہاری نفس تم سے قریب ہے اللہ اس سے زیادہ قریب ہے، تمہارا جتنا حکم تم سے قریب ہے اللہ اس سے زیادہ قریب ہے، آج جتنی تم سے زیادہ قریب ہے اللہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ اتنا قریب ہے جہاں جاؤ گے وہاں اللہ ملے گا، اللہ ہر مقام پر ہر جگہ پر اللہ ملے گا۔ ہاں اللہ تمہیں نظر نہیں ہے، اللہ ہے نہیں، اللہ ہر جگہ پر۔ بتاؤ اللہ یہاں ہے یا نہیں؟ ایمان ہے، عقیدہ ہے، جس کا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کو سب یہاں مانتے ہیں ماشاءاللہ، جو منافق ہوں گے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سب نیچے کریں گے۔ اب میں بتاؤں جو وہاں بیٹھا ہوا ذاتی ملائک ہے وہ کہتا اللہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ جو جرجیت ہے وہ کہتا اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اب آپریشن شروع ہوا ہے، وہ ذاکر نائک کہتا ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ جلسے میں بھی ہے، اللہ بازار میں بھی ہے، اللہ یہاں اور وہاں بھی ہے، اللہ زمینوں میں بھی ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ تو ہر مقام پر ہے، ہر جگہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے توجہ کرے، وہ کہتا ہے ذاکر نائک، وہ کہتا ہے ذاکر نائک اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل
وہ بھی تو قرآن پیش کرتا ہوگا نا. وہ پڑھتا ورس نمبر آیت نمبر انگلش میں پڑھتا ہے. آپ تعجب کرتے ہو, اس کی آیت اس کی دلیل سنو پھر دلیل کا جواب بھی سنو تب تو سمجھ میں آئے گا. آپ صرف کہاں اس سے سنتے ہو, اس کو بھی سنو مجھے بھی سنو, تمہیں پتا چلے گا اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کہتا اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اس سے پوچھا گیا کیوں, اللہ ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جواب کیا دیتا ہے, دیکھو رسول اللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا تو اللہ کی ملاقات رسول اللہ سے کہاں ہوئی تھی؟ مکے میں رہ کر ہوئی تھی, مدینے میں رہ کر ہوئی تھی, زمین پر ہوئی تھی, دنیا میں ہوئی تھی؟ نہیں, اللہ سے ملاقات رسول اللہ کی کہاں ہوئی تھی؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر ہوئی تھی. جب 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر ملاقات ہوئی, اگر اللہ دنیا میں ہوتا, اگر اللہ زمین پر ہوتا تو ملاقات زمین پر ہو جاتی. اللہ مکے میں ہوتا, ملاقات مکے میں ہو جاتی. اللہ کعبہ میں ہوتا, ملاقات کعبہ میں ہو جاتی. اللہ مدینے میں ہوتا, ملاقات مدینے میں ہو جاتی. جب نبی کی ملاقات دنیا میں نہیں ہوئی, اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر بلا کر ملاقات کی ہے. پتا چلا اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ عرش پر زمین کی نیچے ہے نا. لگتا ہے آپ تو صحیح ہوتی ہے, میں نے پوری بات پیش کی ہے. اب سنیں اس کا جواب بھی سنیں. ٹھیک ہے, تم نے رسول اللہ کو پڑھا ہے لیکن ساتھ رسول اللہ کی تعلیم کو نہیں پڑھا. تو نے معراج کا واقعہ, میرا جواب ہے ریکارڈ ہو رہا ہے نا, یہ میرا جواب ہے. میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کوئی وہاں تک پہنچائے تو پہنچا دے. میں نے بامبے میں اس کے دونوں آفس دیکھے جہاں سے اس کا لائیو ٹی وی چینل چلتا ہے. میں اس جگہ بھی گیا ہوں جہاں پر وہ بچوں کو ریکارڈ کرا کر کے یاد کرا کر کے ٹی وی پر لاتا ہے, وہاں بھی گیا ہوں. اور جہاں پر اس کے سب لکھنے والے اور اس کو لکھ کر کے دینے والے, اور جہاں بیٹھ کر جا کے میں خود رٹتا ہے اور یاد کرتا ہے پھر ٹی وی پر بولتا ہے, اس آفس میں بھی گیا ہوں. بامبے میں 2 آفس ہیں, الحمدللہ دونوں آفس میں گیا ہوں. رٹ کر کے یاد کر کے بھی بولتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. تو ہمارے بھی تو صفحہ نمبر پیج نمبر سنو, اس کے پیج نمبر صفحہ نمبر سنتے ہو, میرے پیج نمبر صفحہ نمبر سنتے نہیں ہو. لگتا ہے وہ بولتا ہے اور ہمارا عالم بولتا نہیں. سنو دونوں کو سنو, سمجھ میں آئے گا. اس نے کہا اللہ کی ملاقات عرش پر ہوئی تھی اس لیے اللہ عرش پر ہے. میں نے کہا نہیں بے وقوف, تو نے پڑھا ہے تو آدھا پڑھا ہے. معراج کا واقعہ پڑھو, حدیث کی کتاب میں پورا پڑھو. جو نے آدھا پڑھا ہے پورا پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا, آدھا پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا. حضور مکے سے چلے ہیں, مدینے آئے ہیں, مدینے سے چلے ہیں, سورہ سیرہ پڑھتے ہیں. ارے سورہ سیرہ ہے کیا, تجھے معلوم ہے موسیٰ کلیم اللہ آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کرتے تھے, سورہ سیرہ پر بات کرتے تھے. تو کہہ سکتا ہے اللہ تمہیں سیرہ پر ہے؟ نہیں سمجھے. موسیٰ بات کرتے تھے اللہ سے. دنیا میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام سورہ سینا ہے, وہ آسمان پر نہیں ہے, وہ دنیا میں ہے. موسیٰ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. موسیٰ کی بات اللہ سے کہاں ہوتی تھی, دنیا میں رہ کر ہوتی تھی. اب تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تم پہاڑ پر ہے, اب تو آسمان سے اللہ نیچے آ گئے, کیا کہے گا؟ موسیٰ کے زمانے میں دور پہاڑ پر تھے, رسول اللہ کے زمانے میں اللہ ڈر کر عرش پر چلا گیا. کتنا تیرا باطل عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں, میرا جواب بنتا ہی نہیں ہے. جواب صحیح بنتا ہے تو اہل سنت والجماعت سنی حنفی مسلمانوں کا بنتا ہے. جواب صحیح بنتا ہے اہل سنت اور سنی مسلمانوں کا بنتا ہے. تو کہے گا اللہ عرش پر ہے, پھر موسیٰ کی بات کیسے ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں, اللہ تو ساری جگہ ہے. اللہ وہاں بھی ہے جہاں موسیٰ بات کرتے ہیں, اللہ وہاں پر بھی ہے جہاں رسول اللہ بات کرتے ہیں. رسول اللہ جہاں بات کرے وہاں بھی اللہ ہے, موسیٰ جہاں بات کرے وہاں بھی اللہ ہے. اگر تو کہے گا اللہ عرش پر ہے پھر موسیٰ کی بات تو نہیں ہو سکتی, پھر موسیٰ کی بات تو نہیں ہو سکتی. پہاڑ کہاں ہے, دنیا میں ہے. کیا پتا چلا اللہ ہر جگہ ہے, پتا چلا اللہ ہر جگہ ہے. اب پھر سوال کرے گا اچھا اللہ اگر ہر جگہ ہے تو پھر کیا ضرورت تھی رسول اللہ کی بات مکے میں ہو جاتی, رسول اللہ کی بات مدینے میں ہو جاتی, رسول اللہ کی بات کعبہ میں ہو جاتی, کیا ضرورت ہے 7 آسمانوں پر بلا کر بات کرنے کی؟ ٹھیک ہے تیرا سوال, جواب مجھ سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم تھا, محمد رسول اللہ کا مقام زیادہ تھا. موسیٰ کا مقام کم تھا. موسیٰ کی بات دنیا میں دور پہاڑ پر ہوئی ہے. ہمارے آقا پیارے آقا نبیوں کے امام تھے, سب سے اعلیٰ تھے, سب سے بالا تھے, آج سے بڑھ کر کوئی تھا نہیں. ایسی جگہ حضور کو پہنچایا ہے تاکہ اللہ بتا دے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے. اس لیے حضور کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر بات کی.
اگر زمین پر بات ہوتی تو موسیٰ رسول اللہ برابر ہو جاتے، رسول اللہ کا مقام زیادہ تھا۔ ارے آگے سنو، میں کہتا ہوں اللہ مسجد میں بھی ہے، سنو میں کہتا ہوں اللہ مسجد میں بھی ہے، اللہ بازار میں بھی ہے، اللہ مسجد اللہ مسجد نبوی میں بھی ہے، اللہ بیت المقدس میں بھی ہے۔ ہمارا مقام کم ہے، ہمارا رتبہ کم ہے، ہماری شان کم ہے، ہمارا درجہ کم ہے، اس لیے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو مسجد میں کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو حضور کا فقط اللہ سے بات ہوتی ہے، کہاں بات ہوتی ہے؟ بولیے، مسجد میں ہوتی ہے۔ ہمارا مقام کم تھا، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے مسجد کا انتخاب کیا ہے۔ مجھ سے بات کرنا ہے، مسجد میں آ جاؤ۔ جس کا مقام تھوڑا اعلیٰ ہوتا ہے، جو اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، اللہ اسے بلاتا ہے، وہ کعبہ میں پہنچ کر اللہ بات کرتا ہے۔ موسیٰ کا مقام اور زیادہ ہے، کعبہ سے اونچی جگہ، پہاڑ، کعبہ نیچے ہے، پہاڑ اوپر ہے، پہاڑ پر بلا کر اللہ موسیٰ سے بات کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے، سارے پہاڑوں سے اوپر، زمین سے اوپر، کعبۃ اللہ سے اوپر، بیت المقدس سے اوپر، ہندوستان کی سارے 27 لاکھ مسجدوں سے اوپر بلا کر کے رسول اللہ کی ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ سے بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ کا مقام تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے رسول اللہ کی اللہ سے بات 7 آسمانوں کے اوپر ہوا۔ ایک مسئلہ کلیئر کیا، اتنا تو سمجھ آیا؟ سمجھے آپ سے کوئی کچھ پوچھے گا، اعتراض کرے گا، کوئی باقی میتھ والا یا حدیث والا ملے تو آپ آگے ہونا کم سے کم اور آگے چلو، پھر آپ سے سوال کر دے گا، مولانا صاحب آپ بتائیں اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو کیا اللہ لائبریری میں بھی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہو گے اللہ لائبریری میں ہے، ادب کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے، اللہ کے مقام کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی محبت کے خلاف ہے، اللہ کے رتبے کے خلاف ہے، آپ کو کہنے کا دل نہیں کرے گا، پھر کیسے بولو گے؟ آپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہو اللہ ہر جگہ ہے، پھر تو وہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا اللہ لائبریری میں بھی ہے؟ اب آپ زبان سے کیا بولو گے؟ اس نے تو آپ کو پھنسا دیا، آپ کے پاس شمس الحسن کا نمبر ہوگا نہیں، پھر رابطہ کرو گے کیسے؟ جواب سن کر جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمارا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، لیکن اپنا جواب بھی سن لو۔ تم کہتے ہو، سوال کرتے ہو، بتاؤ کیا اللہ لائبریری میں بھی ہے؟ یہ سوال کس کا جلدی ہے؟ اسلامی لیکچر ڈاکٹر یہاں پر جلدی سے آپ کو بیانات مل جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آگے یہ بھی کہوں گا آپ اوپن کریں ahmadmedia.com، یہ بھی کھولیں، ساتھ ساتھ al-ittihad.org یہ بھی کھولیں، ساتھ ساتھ اتقوا اللہ ITTAQULLAH یہ بھی آپ